الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حمد و صلوات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے رب اکبر کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر زندگی میں عید سعید کی رونقیں نصیب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بالخصوص ہماری اولاد کو زندگی کی سینکڑوں بہاریں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہر عید ہمارے لیے عید سعید ہو۔ ان دنوں میں کوئی ناخوشگوار واقعہ کہیں بھی مسلمانوں کے حوالے سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے آج کے دن کو، آج کی عید کو عید سعید بنائے۔ عید سعید کا مطلب ہوتا ہے سعادت مندوں کی عید، اور سعادت مندوں کی عید یہ ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام رکھا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھا۔ بعض خوش نصیبوں نے اعتکاف کا بھی اہتمام رکھا، تو پھر یہ دن ان کے لیے واقعی عید سعید ہے۔ اور جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کا احترام نہیں کیا، صحیح معنوں میں یہ عید ان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اجرت اسے ہی دی جاتی ہے جس نے کام کیا ہو، تو جس نے کام نہ کیا ہو وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے فضل سے ممکن ہے کہ بغیر کام کیے بھی اللہ اسے دے دے، لیکن جہاں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ یقین ہو، وہیں اللہ کے غضب پہ بھی ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نافرمانوں پر غضب فرماتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو بہرحال عید سعید کے دن جیسے مومنین آج کے دن خوش ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ملائکہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انہیں ایمان والوں کے ساتھ خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں یہ ہیں کہ ہر ماہ رمضان کے ہر دن میں افطار کے وقت اللہ 60 لاکھ ایسے لوگوں کو، ایسے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ اور جب عید کا دن آئے تو پورے مہینے اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو آزاد فرمایا، ایک عید کے دن ان سے زیادہ لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جہنم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے انعام ہے۔ اور پھر امام بیہقی نے اپنی سند سے لکھا کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت، ایک فوج کو زمین میں بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم جاؤ اور چوراہوں پر، راستوں کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب مسلمان عیدگاہ کی طرف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو بخشش کی مبارکباد دو، اور کہو کہ اللہ کی جانب سے ہم بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم تمہیں مژدہ سناتے ہیں، تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، اللہ نے تمہارے اعمال قبول فرمائے، اور آج عید سعید کے دن اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی شان کے لائق
خطاب فرماتا ہے، کلام فرماتا ہے، ہم تو نہیں سنتے لیکن ہم نے اس کی سنی ہے جو سب کی سنتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ اور اعتماد رکھے، اسے ان باتوں پر اعتماد رکھنا ہوگا۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندو، تم نے محنت کی، ماہ رمضان میں ہم نے تم پر جو لازم کیے، تم نے مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ میری عبادات کیے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، تو آج عید کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہو، میں تم سے راضی ہو گیا، لہذا اب تم مجھے قسم ہے کہ جیسے تم نے مجھے راضی کیا میں بھی تمہیں راضی کروں گا، اور میں تمہیں اس طرح سے راضی کروں گا، آج عید سعید کے دن تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے تم آخرت کے لیے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر دنیا کے لیے مانگو گے تو میں دیکھوں گا کہ وہ طلب کی جانے والی چیز وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوئی تو جب تم مجھ سے مانگو گے میں وہ دوں گا، اور اگر وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہوئی تو میں وہ تو نہیں دوں گا، اس سے بہتر تمہیں دوں گا۔ فرمایا کہ جب تک مسلمان عید گاہ میں ہوتے ہیں، عید کی نماز میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب وہ دوسرے راستوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں یہ صدا متواتر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ عید کا دن ہمارے لیے عید کا دن اس وجہ سے بھی ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک میں اللہ مسلمانوں کے لیے بخشش کا مژدہ سناتا، بشارتیں دیتا تھا اپنے نبی کی زبان سے، ایسے ہی عید سعید کے دن بھی ہمارے لیے بخششوں کی بشارت ہے۔ لیکن فرمایا کہ آج کے دن تم جو طلب کرو میں تمہیں عطا کروں گا، اور فرمایا آخرت کے لیے طلب کرو تو میں تمہیں عطا کروں گا، اس لیے کہ آخرت کا تو ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، لیکن دنیا کے لیے اگر تم طلب کرو گے تو میں دیکھوں گا کہ وہ مطلوبہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اگر وہ چیز بہتر ہوئی تو میں عطا کر دوں گا، اور اگر وہ چیز بہتر نہ ہوئی تو وہ میں تمہیں دوں گا نہیں، لیکن اس سے بڑھ کے تمہیں ضرور دوں گا۔ یہاں ایک بات اور ہے کہ ہمیں جو ہے نا، ہم نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں بے ڈھنگے لوگ ہیں، ہمیں نہ صحیح طور پر شریعت کے مطابق دنیا داری کا ڈھنگ ہے اور نہ ہی دینداری کا ڈھنگ ہے، بس جیسے گاڑی چل رہی ہے تو چل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ دعا مانگے، دعا کرے، تو اب دعا کیا کرے یہ بھی ہمیں ڈھنگ نہیں ہے، حالانکہ زبان سے دعا کرنا لازم نہیں ہے، وہ رب ہے یعلم ما فی الصدور، وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، جیسے زبان والوں کی دعا قبول فرماتا ہے گونگے کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ تو دعا مانگنے کے لیے کوئی خاص انداز نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ سجا سنورا کر دعا کرنا مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پھر انسان کا ذہن ان دعائیہ الفاظ کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ بس اپنے من کی بات سچائی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا یہ دعا ہے۔ تو دعا کے الفاظ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رب ہے، وہ جانتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کیا دعا مانگے یہ سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ بے عقل بچوں کی طرح ہے، کہ نا عقل اور بے عقل جو بچے ہیں نا انہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے،
ہر چمکتی ہوئی چیز انہیں سونا لگتی ہے، تو وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو وہ والدین سے ضد کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ جو اپنے رب سے طلب کر رہا ہے، کیا اس کا طلب کرنا واقعی معال کار یعنی انجام اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ انسان اولاد طلب کرتا ہے، طلب کرنا بھی چاہیے، لیکن انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اولاد اگر اسے مل جائے اس کے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں۔ مال طلب کرتا ہے، اور خیر کے ساتھ مال طلب بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معلوم تو نہیں ہے نا کہ یہ مال اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ وہ رب کو معلوم ہے کہ یہ صاحب اولاد ہوگا تو اس کے لیے بہتر ہے، یا بے اولاد ہوگا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ رب کو معلوم ہے کہ یہ فقیر ہی زندگی گزارے تو اس کے لیے بہتر ہے، یا امیری اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ جب تم عید سعید کے دن مجھ سے دنیا کے حوالے سے کچھ طلب کرو گے، میں دیکھوں گا وہ چیز اگر تمہارے لیے بہتر ہوئی تمہیں عطا کروں گا، اور اگر وہ چیز بہتر نہ ہوئی تو تمہیں عطا نہ کروں گا۔ تو اب اس کے لیے دعا کا طریقہ یہ ہوا کہ انسان دعا کرے کہ یا اللہ فلاں چیز مجھے عطا فرما اگر وہ میرے لیے بہتر ہو، اور یا اللہ اگر فلاں چیز تیری اطاعت سے مجھے دور کر دے تو وہ مجھے نہ دے، مجھے اس سے بہتر چیز دے۔ یہ ہے دعا کا صحیح طریقہ، کہ یہ نہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ یہ دعا کرے کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے، مجھے عطا فرما، اور اگر یہ دنیا و آخرت کے لیے بہتر نہیں، یہ مجھے تیری یاد سے غافل کر دیں گے، تو مجھے اس سے بہتر وہ چیز عطا فرما جو مجھے غافل نہ کرے اور اس سے بہتر بھی ہوں۔ بہر کیف دعا مقبول ہو یا نہ ہو، دعا کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، کہا گیا کہ دعا ضرور کریں، اس لیے کہ دعا انسان اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو دعا قبول ہے، اور اگر دعا قبول نہ بھی ہوئی تو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دی جائے گی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب قیامت کے دن جائے گا تو ڈھیر ساری پہاڑ جیسی نیکیاں دیکھے گا، اور آواز آئے گی یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ تو کہے گا یا اللہ اگر 100 سال کی بھی عمر ہوتی اور میں ہمیشہ نیکیاں کرتا رہتا تو اتنی پہاڑ جیسی نیکیاں میں نہ کر سکتا، یا اللہ یہ ساری نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو کہا جائے گا یہ تمہاری ان دعاؤں کی نیکیاں ہیں جو قبول نہیں کی گئی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ نامقبول دعاؤں کی پہاڑ جیسی نیکیاں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی، ساری نیکیاں یہاں مل جاتی۔ تو دعا کریں، یہ دل برداشتہ نہ ہو کہ میری دعا تو قبول ہوتی نہیں تو دعا کر کے کیا کریں۔ دعا کریں ضرور فائدہ ہوگا ایک، اور اگر رب سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ ہمیں تو رب سے مانگنے کا حکم دیا، کوئی دوسرا راستہ تو نہیں ہے نا۔ تو جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو پھر اسی در پہ پڑے رہنا ہے اور یہیں سے ہمیں ملے گا، یہ یقین رکھے۔ تو دعا آج بھی کریں، ہمیشہ کریں، اور یہ دل برداشتہ نہ ہو کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ بعض اوقات بندوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، یہ اس کی مصلحت ہے، اور کبھی قبول نہیں کرتا، یہ اس کی مصلحت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کی دعا کرتے رہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپنے میں گم ہو گئے، بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔
اور جب مصر کے بادشاہ ہوئے اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی. تو 60-62 سال تک اپنے والد سے بچھڑے رہے اور پھر ایک طویل سفر کیا، غلام ہوئے، پھر بادشاہ کے منہ بولے بیٹے بنے، پھر جب بادشاہ مر گیا تو مصر کی بادشاہت آپ کو مل گئی. پھر ان کے بھائیوں کے علاقے میں قحط سالی ہوئی تو کسی نے کہا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے نا وہ بڑا دیالو ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، تم وہاں جاؤ مانگو تو وہ تمہیں دیں گے. تو پھر سارے بھائی چلے. یہ تو انہیں پہچان نہ سکے، حضرت یوسف نے پہچان لیا. تو پھر ملاقات ہوئی، پھر آگے جو گفتگو ہے تو یہ سارا سلسلہ کتنے عرصے کا ہوا؟ 60-62 سال کا عرصہ لگا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے دعائیں کرتے رہے اور بیٹے کے غم میں اس قدر روئے کہ بینائی ختم ہو گئی. وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعا 60-62 سال بعد قبول ہوئی. تو کیا کہیں گے کہ اللہ انہیں العیاذ باللہ پسند نہ فرماتا تھا؟ اگر اللہ اپنے نبی کو پسند نہ فرمائے تو کس کو پسند فرمائے؟ جب نبی کی دعائیں اتنے سالوں بعد قبول ہوئیں تو ہماری دعا اگر چند سالوں بعد قبول ہو جائے تو اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا اپنے بیٹے کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ، اور دعا کی کہ یا اللہ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور اس عمل کے بدلے میری نسل میں ایک ایسے نبی کو بھیج دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو لوگوں کو کتاب و حکمت سکھائے اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے. یا اللہ میری نسل میں ایک نبی بھیج دے. تو یہ دعا ایک نبی بھیج دے، یہ دعا جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے کعبہ کے وقت دعا کی تھی. تو یہ دعا پھر کب قبول ہوئی؟ کیا 1-2 دن کے بعد؟ 1300 سال کے بعد، یا ایک روایت کے مطابق 3000 سال کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پھر ان کی دعا قبول ہوئی. کب دعا کی ہے انہوں نے اور کتنے سالوں بعد دعا قبول ہوئی ہے؟ تو ہم جو ہے نا بہت جلد بازی کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نے دعا کرنی نہیں ہے. کیوں؟ تو میری دعا تو رب سنتا ہی نہیں، تو کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اگر دعا قبول ہو جائے تب بھی فائدہ ہے، اگر قبول نہ ہو تب بھی فائدہ ہے. اس کی ایک مثال اور بھی سمجھ جائیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ یہاں کسی کام کے لیے تشریف لے گئے. دروازے پر دستک دی اور آپ نے کہا السلام علیکم. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا السلام علیکم. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر تھوڑا سا ہلکا سا کھٹکھٹایا، پھر کہا السلام علیکم. کوئی جواب نہیں آیا. 3 بار ہلکے انداز میں دروازہ کھٹکھٹانا ہے، توڑنا نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے. اور یہی ہمارے لیے سنت طریقہ ہے. ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 1-2 بار اگر کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ نہ کھلے تو باہر والے بندے کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ دروازہ توڑ دے. اب اندر بندہ کس کام میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وضو خانے میں ہو، بیت الخلاء میں ہو، کس کام میں ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، بس تمہیں ہی جلدی ہے یا تمہارا ہی وقت ہے. تو یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کو باادب تہذیب یافتہ بنائیے اور اپنے آپ کو تہذیب میں لائیے. ہم جس قدر زیادہ پڑھے لکھے ہو رہے ہیں تو تہذیب ہماری ختم ہو رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ دروازے سے دائیں بائیں ہٹ کر دروازہ کھٹکھٹائیں. یہ نہیں کہ ایسے دروازہ کھولا تو سامنے آپ کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون دروازہ کھولے، تو اس کا طریقہ یہ بتایا دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں اور
ہلکی آواز میں دروازہ کھٹکھٹائیں، یا یہ بیل ہے تو وہ بجائیں، 3 مرتبہ اجازت طلب کریں، اگر نہیں تو بغیر ناراض ہوئے چلے جائیں کہ شاید یہ مصروف ہوں، شاید یہ مجبور ہوں کہ دروازہ کھول نہ پائے، پھر دوسری بار کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ میں اپنا وقت نکال کے آیا تو آج دروازہ توڑ کے ہی اندر جاؤں گا، یہ بد تہذیبی ہے، اور اسے سیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے کوئی جواب نہ ملا، آپ لوٹنے لگے۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جب احساس ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں تو جلدی سے دروازہ کھولا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی فرمائی، دست بوسی کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی، سلام کیا، تو آپ نے پہلی بار ہی دروازہ کھول دینا تھا، اب جب میں جانے لگا تو آپ دروازہ کھول رہے ہیں۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے بار بار اپنے لیے سلامتی کی دعا سنوں، اس لیے کہ السلام علیکم تو سبھی کہتا ہے، لیکن جو سلامتی کی دعا آپ کی زبان سے نکلے وہ تو مقبول ہی مقبول ہے نا۔ اسی وجہ سے میں دروازے کے باہر ہی دوسری طرف ہی کھڑا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ بار بار آپ کی زبان سے اپنے لیے دعا سنوں۔ تو یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک سبب ہے کہ بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ اللہ کو اپنی بارگاہ میں اس شخص کا گڑ گڑانا بہت پسند آتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے اسے اس کی مانگی ہوئی چیز دے دی تو پھر یہ اتنے پیار سے اور اس قدر گڑ گڑا کے مجھ سے مانگے گا نہیں، اور مجھے اس کی آواز بہت پسند ہے، لہذا اسے مانگنے دو، کچھ دنوں تک مانگنے دو، اس کی آواز میں سننا چاہتا ہوں اپنی شان کے لائق۔ تو کبھی اگر دعا قبول نہ ہو تو دل برداشتہ نہ ہو، یہ سمجھیں کہ شاید اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میری آواز بار بار سننا پسند فرماتا ہے، اس وجہ سے میری دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ کام ہو جانے کے بعد تو مشکل ہو جاتا ہے نا کسی کو یاد کرنا۔ تو آج عید سعید ہے، آج کے دن اپنے آپ کو لوگوں سے بھی ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کریں جو سنت ہے، اور دعائیں بھی کریں۔ ایسا نہیں کہ آج عید کا دن ہے تو آج نماز بھی گئی، ذکر اذکار بھی گئے، وقت مل جائے تو تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیجئے، تاکہ جو سلسلہ آپ کا بنا ہوا ہے وہ بنا ہی رہے۔ ایک بات لازم ہے کہ ہر ایک سے ضرور ملیں، ہر ایک سے ملنے کا مطلب خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے ضرور ملیں۔ یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بھائی بہنوں سے، باپ سے اس قدر دوری ہے جس کا اندازہ نہیں، غیر اپنے ہوئے پڑے ہیں اور اپنے دور سے دور ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ عید کے دن بھی بھائی بھائی سے ملتا نہیں ہے، بھائی بہن سے ملتا نہیں ہے، تو یہ پھر عید نہیں ہے، یہ پھر وعید ہے۔ عید کا دن آتا ہی اس وجہ سے ہے کہ ناراضگیاں دور کر دی جائیں۔ کوئی خونی رشتہ آپ کے ساتھ کتنا بھی ناروا سلوک کرے، آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اپنا فرض ضرور ادا کریں۔ یہ عجیب بات ہے کہ غیر اپنے ہوئے ہیں اور اپنے سب کے سب غیر ہوئے ہیں۔ بیٹا باپ سے ملتا نہیں ہے، باپ بیٹے کو دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیتا ہے، بھائی بھائی سے ملتا نہیں ہے، بہنیں تو انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی آئے گا، اور بھائی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ بہن کے گھر جائے۔ تو یہ سارا بے ڈھنگا پن ختم کیجئے اور اپنے خاندان کو سمیٹنے کی کوشش کیجئے۔ جو شخص اپنے خاندان کو سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا، یقین جانیے کہ وہ رب کا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ کوئی اگر اپنا رول پلے نہیں کر رہا، آپ اپنا کردار ادا کیجئے، خاندان کو سمیٹنے کی کوشش کیجئے، بکھیرنے مت دیجئے۔ بھائی بہنوں کا رشتہ کبھی بھی ان رشتوں کو پیسوں سے مت تولیے، یہ رشتے پیسوں سے ملنے والے نہیں ہیں، یہ رشتے رب نے بنائے ہیں، یہ رحمی رشتے ہیں۔
اور یہ رشتے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ان رشتوں کو جوڑیے، بھائی بہنوں کا ساتھ دیجیے۔ بہنیں تو اس قدر محبت کرنے والی ہوتی ہیں، سچی بات یہ ہے، ہم بھی تو گھر والے ہیں نا۔ شوہر اپنی بیوی کو 10 جوڑے دلا دے، اتنی تعریف نہیں ہوگی، لیکن اگر بھائی کی طرف سے 1 جوڑا بھی اسے دیا جائے گا نا، وہ پورے خاندان میں ہر ایک کو دکھائے گی کہ بھائی نے دیا ہے۔ تو وہ اس قدر محبت کرتی ہے اپنے بھائیوں سے۔ تو جب بہنوں کا بھائیوں سے ایک لازوال محبت کا رشتہ ہے، اس رشتے کو توڑنے مت دیجیے۔ یہ رشتہ ہم نے خود نہیں بنایا ہے، تو جب ہم نے خود نہیں بنایا تو ہمیں بھی حق نہیں ہے کہ ان رشتوں کو توڑیں۔ یہ عید کا دن ہے، خاص طور پر باپ سے، ماں سے، بھائی سے، بہنوں سے ملیں۔ اگر وہ نہیں آتے، آپ ڈھیٹ بن کر جائیں، ان سے ملیں۔ ایک بار وہ آپ سے بات نہ کریں، دوسری بار، جب تک سانس میں سانس ہے آپ اپنا کردار ادا کرتے رہیے، تاکہ آخرت میں آپ کی پکڑ نہ ہو۔ وہ اگر آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے گا، اس کی پکڑ ہوگی، لیکن آپ تو کم از کم بری الذمہ ہوں گے نا۔ تو یہ عید سعید کا دن ان کاموں کے لیے بہت زیادہ آئیڈیل دن ہے، کہ یہ دن بہت زیادہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں۔ کوئی غصے میں بھی ہوتا ہے تو ان دنوں میں اس کا غصہ اتر جاتا ہے، تو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ والدین کے لیے بھی ہے کہ بچوں نے جو کیا وہ ان کا اپنا عمل تھا، والدین انہیں معاف کریں۔ اور والدین کا دل بہت بڑا سمندر ہوتا ہے، انہیں بچوں سے کوئی لالچ ہوتی ہی نہیں ہے سوائے محبت کے۔ انہیں اگر بچوں سے لالچ ہوتی تو وہ انہیں پال پوس کا جوان تھوڑی کرتے۔ والدین کو بچوں سے کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے، تو والدین بھی اپنا کردار ادا کریں، ان سے بڑھ کر اولاد کو اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے۔